کہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ اسلام اور شریعت اس کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. یہ 5 شعبے مل کر دین مکمل ہوتا ہے. ان میں سے کسی ایک کو آدمی لے کر بیٹھ جائے اور باقی شعبوں کو چھوڑ دے تو وہ دین کی صحیح تعبیر پیش نہیں کر رہا. کچھ عرصے سے یہ ایک رجحان پیدا ہوا ہے کہ دین کے اندر سب سے زیادہ اہمیت دین کی تعلیم میں، تبلیغ میں، دعوت میں، تربیت میں سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے عقائد اور عبادات کو. اور اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہیں ہی اہم چیزیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس پر اہمیت دی جا رہی ہے. اس کی اہمیت کو کسی طرح بھی کم نہیں کیا جا سکتا. لیکن باقی جو شعبے ہیں 3: معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب معاملات کی طرف بھی کچھ تھوڑی سی توجہ الحمدللہ ہونے لگی ہے تاکہ حلال و حرام کا فرق مٹے اور مسلمانوں کو اپنے معاملات کے اندر صرف حلال کا اہتمام کرنے کی توفیق ہو. اس پر بھی الحمدللہ کچھ کام ہونے لگا ہے، لیکن ابھی وہ کام نامکمل ہے اور اس میں مزید ترقی کی ضرورت ہے. لیکن 2 شعبے یعنی معاشرت اور اخلاق یہ ایسے ہیں کہ ان میں ہماری توجہ اگر یہ کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. حالانکہ معاشرت دین کا بہت ہی اہم اور افضل حصہ ہے. یہ وہ حصہ ہے جو عملی طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. یعنی معاشرت اگر اچھی ہوگی تو جو اسلام سے دور ہیں وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی معاشرت پرکشش ہے، ان کے اندر نظم و ضبط ہے، ان کے اندر ترتیب ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت بڑھے گی اور بڑھتی رہی ہے. ماضی میں تاریخ ہماری اس بات کی شاہد ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت ہوتی ہے. لیکن اگر معاشرت میں خرابیاں ہوں، معاشرت اچھی نہ ہو، تو نہ صرف یہ کہ وہ ایک بسا اوقات گناہ ہے، گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے. مثلاً عرض کرتا ہوں کہ شریعت نے اس بات کا اہتمام فرمایا ہے کہ کسی بھی انسان کو دوسرے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. ساری معاشرت کا لب لباب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند لفظوں میں بیان فرما دی. اور اس کا اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ قدم قدم پر اس بات کی رعایت ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا کتنی فضیلت کی بات ہے اور کتنی اس کی تاکید فرمائی گئی ہے. یہ فرمایا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھر جا کر جلا دوں. لیکن یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اگر وہ کہیں جا کر جماعت میں کھڑا ہوگا تو لوگوں کو بدبو آئے گی، تو اس کے لیے جماعت میں جانا جائز نہیں، گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھے. کیوں؟ جماعت کی فضیلت کو چھوڑ دے، اس لیے چھوڑ دے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اتنا اہتمام فرمایا شریعت.